اتنے زیادہ خزانے اللہ نے دیے تھے کہ ایک مضبوط جماعت ان کی چھابیاں اٹھاتی. اب خزانوں کا اندازہ لگائے. ہم ایک پہلے جو کہتے ہیں نا بڑے مضبوط لوگ ہوتے تھے, ہماری طرح کمزور نہیں, درخت کو پکڑ کر یوں اکھیڑ لیتے تھے. اب اندازہ لگاؤ کہ اس وقت کی ایک مضبوط جماعت ان کی چھابیاں اٹھائیں تو پھر خزانے کتنے ہوں گے, پھر وہ مال کتنا ہوگا, پھر کیوں ناکام ہو گئے. اگر بادشاہتوں کے اندر کامیابی ہوتی تو فرعون کہتے تھے انا ربکم الاعلی, مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں. اور کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ ساری یہ جتنی بھی چیزیں یہ تو میری ہیں, میرے انڈر چلتی ہیں. دھوکے میں پڑی ہوئی تھی نا, کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ باز ہے. اللہ نے فرمایا متاع الغرور, انسان کو اپنے دھوکے میں پھنساتی ہے. مال کی محبت میں انسان دنسا جاتا ہے, اندر جاتا رہتا ہے, لیکن مال کی کمی اور مال کی خواہشی پوری نہیں ہوتی. کبھی کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میرا ایک دکان ہے, دوسرے دکان کا ارادہ نہیں ہے. ایک ملک ہے, دوسرے ملک کا ارادہ نہیں ہے. آپ سمجھ کے حدیث ہیں, اگر ایک بندے کو سونے کا جنگل مل جائے, سونے کا, تو وہ دوسرے کو حاصل کرنے کی خواہش کرے گا کہ دوسرا بھی مل جائے. اب ہمارے انسان کا پیٹ قبر کی مٹی نہیں بھر سکتے, دنیا کی چیزوں سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو بادشاہتوں کے اندر کامیابی ہوتی تو فرعون آج بھی عبرت کے لیے اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا ہے, اور یہ ہمیں اور آپ کے لیے ہے. یہ سیل و تفریح کے نہیں ہے, یہ عبرت کے لیے ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار, عقل والو تمہارے لیے ان واقعات میں عبرت ہے, عبرت حاصل کرو. یہ فرعون تھے جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, آج بھی پڑے ہوئے ہیں. تھوڑا سا کیمیکل نہ لگے کتنی بدبو جاتی ہے. یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ ان چیزوں میں کامیابیاں نہیں ہیں, نہ مال و ملک میں, نہ چیزوں میں, نہ بادشاہتوں میں. یہ سارے ناکام ہیں. یہ ظاہراً کامیاب نظر آ رہی ہیں, اندر سے پریشان ہیں. سکون ملتا نہیں ہے. سارا دن اس کی فکر میں میرا عہدہ کیسے بچے گا, ساری رات اس کی فکر میں رہتے ہیں, نہ آرام نہ کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا, نہ تو بچہ تھی, نہ وزارت تھا, نہ عہدہ تھا, نہ ڈگریاں تھیں, لیکن دین میں طلب, دل میں طلب تھی, ایمان تھا. نہ مال ہے, نہ حسب نسب ہے, ایک غلام ہے وہ بھی کالا, لیکن محنت کرتے کرتے کس مقام تک پہنچ گیا, مؤذن رسول مقرر ہو گیا. اتنا بڑا مقام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کیا عمل کرتے ہو, میں جنت میں جا رہا تھا, تو زمین پر جا رہا تھا, لیکن میں تیرے پاؤں کے ہاتھ جنت میں سو رہا تھا. اور فرمایا بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی کے رسی پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام صحابہ دیکھو کامیابیاں کس چیز سے ملی, مال دولت سے تو نہیں ملی. آج تک جتنی بھی کامیاب ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے مال و دولت عہدے نہیں ہیں, بلکہ دین پر جنہوں نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے, اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا ہے کہ اللہ نے اس کو کامیاب کیا. اور موت کے ساتھ تو پھر استقبال ہے, اور موت کے ساتھ اللہ جو دینے والے ہیں وہ تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. جو نعمتیں اللہ دیں گے, جو اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے, جو ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی, ہمیشہ کی راحتیں,
اس لیے میرے بھائی بزرگوں، آج ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں. ہم مال عہدوں چیزوں سے متاثرات ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر دین نہیں ہے، دین کی محنت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے فرماتے نا، جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا. جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا. جو اللہ کی نہیں مانتے وہ اللہ کو نہیں پہچانتے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. آج نماز کیوں چھوٹ رہی ہے؟ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں. پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، کیوں جی؟ پریشانی ہے. ٹینشن ہے، کیوں جی؟ پریشانی ہے، حالات ہیں، کاروبار نہیں چل رہا. لیکن پہچان نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے توجہ نماز کی طرف نہیں جا رہی ہے. بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف توجہ کریں، اس کی وجہ سے یہ نماز چھوٹ رہا ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں. آج مال ہے، حج فرض ہے، حج نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ کو نہیں پہچانتا. ورنہ اگر اللہ کو پہچانتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس پر حج فرض ہو اور حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کتنی بڑی سخت ہوئی تھی. اللہ کو نہیں پہچانتے نا، اس لیے دل میں ڈر ہی نہیں محسوس ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق نبی، امت کے لیے پریشان، ایک ایک امت کے لیے رونے والا نبی، ساری رات رونے والے. لیکن حج فرض ہے، حج نہیں کرنا، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کروں گا تو مال کم ہوگا. کیا فرمایا؟ گنجا صاحب بن کر قیامت کے دن ڈسے گا. بلکہ فرمایا زکوٰۃ تو اسی لیے ہے، اگر اللہ کو پہچانے گا تو پھر زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کرے گا کہ زکوٰۃ ادا کروں تاکہ میرا مال صاف ہو جائے. آج پہچانے نہیں ہے اللہ کو، اس وجہ سے اللہ کی مانتی نہیں ہے. اللہ کو پہچانیں گے تو پھر اللہ کی مانیں گے، پھر ہر وقت اللہ کی طرف. آج افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، ذرا غور کی بات ہے. آج پوری پاکستان کی نظر کہاں پہ ہے؟ جون کے بجٹ پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا پاکستان والے انتظار میں ہے کہ بھی آج بجٹ پیش ہوگی، آج مہنگائی کم ہوگی یا مہنگائی بڑھے گی. حالانکہ قرآن کیا کہ حدیث کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں کہ بجٹ جو پیش ہوتی ہے وہ 15 شعبان کو پیش ہوتی ہے. سارا سال کا رزق اسی میں لکھا جاتا ہے، کتنا روزی ملے گا، کتنی عمر ہوگی. یہ سارا سب کو تو اس بجٹ میں پیش ہوتا ہے. لیکن اس بجٹ کی طرف توجہ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے اللہ کی. فرماتے نا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے امید باندھے گا تو اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر چاہے اسے جیسے چاہے استعمال کرے. پہچان نہیں ہے اللہ کی. اللہ کی پہچان ہوگی تو مخلوق کی طرف توجہ نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود لکیر کی فقیر ہیں. نظر اللہ کی ہوگی کہ وہ خزانوں والا ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں. ادعونی استجب لکم، مانگو مانگو، بار بار مانگو، زیادہ مانگو، تھوڑا نہ مانگو. بخیل نہ بنو، اللہ کو بخل پسند نہیں ہے. اللہ سے زیادہ مانگو، پوری امت کے لیے مانگو. حالات آئے تو بھی دوڑ لگاؤ. اس لیے اللہ نے قرآن میں جب بھی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم چلو، فرمایا دوڑ لگاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم ففروا الی اللہ. دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، بالکل توجہ ہی نہ کرو دنیا کی طرف. یہ لوگ کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ گے تو اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، پھر ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا. آج پہچان نہیں ہے، اس لیے اللہ کی نہیں مان رہے.
کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. آج ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. صحابہ نے اللہ کو پہچانا. ساری دنیا کے خزانے اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈالے. اللہ کو پہچانا. بارش کی ضرورت، مصلی بچھایا، نماز پڑھتے رہے. جب سمجھ آ گئی کہ اللہ کی مدد آ گئی، مصلی اٹھایا، اللہ نے چشمے کو جاری کر دیا. سواری کمزور ہے، اللہ سے مانگ. اور وہ صحابہ مانگنے والے بنے اللہ سے، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں قحط آئی. بھوک، اتنا سخت بھوک، اتنی سخت حالت. ایک بانڈے کا رہنے والا، بنڈا جات کا رہنے والا، ایک بکری تھی، زندگی اس کی سہاری جیتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مصر کے گورنر کو خط بھیجا، یہاں پر مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات ہیں، اس لیے مدد بھیج دیں. نے فرمایا اتنی مدد بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ وہ مدینے میں ہوگا، وہ آخری اونٹ جو ہے مصر میں ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. اس نے سنا کہ مدد آ گئی مصر سے، اس نے کہا ایک ہی بکری ہے، اب کس کے سہارے چھوڑوں گا، چلو اس بھی ذبح کر دیتا ہوں. انسانوں کا تو ویسے بھی یہ حال تھا، اتنا حالت، اتنا فاقہ کہ اس نے بکری کو جب ذبح کیا تو بکری سے خون ہی نہیں نکلا. انسانوں کا تو ایسے ہی حال تھا کہ جانور بھی ایسی بھوکی حالت تھی. اچانک اس فکر میں بیٹھ گیا کہ ہمارا تو ایسی بھی حال ہے، جانوروں کی بھی حالت ہو گئی ہے. اب بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور عمر سے کہیں، اے عمر تو بڑا کلمان تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اور دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے رسول کا قاصد ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اس کو اندر لے آؤ، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سے کہے کہ عمر تو بڑا عقلمند تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، سارے اہل شورا کو جمع کیا. ارے بھائی اس کا کوئی حل بتاؤ، ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے؟ سب نے کہا ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہے، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ جب حالات آئی، جب پریشانی آئی، جب مہنگائی بڑھی، جب حالات فقر و فاقہ آیا، تو اس حالت میں بجائے اللہ کے آپ اپنے گورنر کی طرف توجہ ہو گئے. فرمایا ہاں یہی ہوا. اور جب ہاتھ اٹھائے اللہ سے، اے اللہ میں تجھے ہی سے مانگتا ہوں. اللہ نے بادلوں کو حکم دیا جلدی جاؤ، اور بادلوں سے آوازیں آنے لگی جلدی جاؤ، عمر نے بلایا، جلدی جاؤ، عمر نے بلایا. اللہ کو اتنی سی بھی توجہ دنیا کی طرف پسند نہیں ہے. یہ ہمیں اور آپ کے لیے سبق ہے، ورنہ حضرت عمر تو عمر تھے. یہ تو ہمیں اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اتنی سی حالات، اتنی سی بھی دنیا کی طرف متوجہ مت ہو. اتنی سی بھی توجہ دنیا کی طرف نہ کرو، ہر حال میں توجہ اللہ کی طرف کرو. یہ تو ہمیں اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے. توجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور اللہ کو پہچانیں اور سوچیں ماں کے پیٹ میں ایسے کیا کارخانہ لگا ہوا تھا جو مجھے روزی مل رہا تھا. ہم سب ماں کے پیٹ سے ہو کر آئے نا، وہاں ہمیں سب کچھ مل رہا تھا. وہاں روزی کون دے رہا تھا؟ نہ باپ تھا کمانے والا، نہ وہاں کارخانے لگے ہوئے تھے، نہ وہاں دکانداری تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ سب سے بہترین رزق دے رہا تھا. کیسے اللہ پال رہے تھے؟ تو اللہ جس طرح اللہ قرآن میں خود فرماتے کہ بھئی تم کس چیز کی فکر کرتے ہو، رزق کی فکر کیوں کرتے ہو؟ رزق کا ذمہ تو اللہ کی ہاں. اور اسی کی اور اللہ کے پاس وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. یہ روئے زمین پر تو رزق ہے ہی نہیں ہے، رزق تو آسمانوں میں ہے. ہم جہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہاں تو رزق ہے ہی نہیں ہے. جن کے پاس رزق ہے
جن سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جن سے ہم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں، وہاں تو خود محتاج ہے، فقیر ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ نے سب کو مخاطب کر کے فقراء، کہ بادشاہ بھی فقیر ہیں، یہ سب فقیر ہیں، تم فقیر سے مانگ رہے ہو. وہاں کو اللہ کے خزانے اسی کے پاس ہیں، رزق کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں. یہ توجہ اللہ کی طرف، جب اللہ کی پہچان ہوگی تو پھر اللہ کی ماننے میں آسانی ہوگی. پھر سب کچھ کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑ لگائیں گے. پھر یہ پرواہ نہیں کریں گے میرا گاہک جو ہے یہ ناراض ہو جائے گا، گاہک ناراض ہو جائے گا. پھر یہ پرواہ نہیں ہوگی، پھر پرواہ ہوگی بھائی میرے رزق کا وعدہ اللہ نے لے رکھا ہے، اس لیے جب اللہ کا حکم آئے تو میں اسی کی طرف دوڑ لگاؤں گا. آج عمل کرنا کیوں مشکل ہے؟ معلومات تو سب کے پاس ہیں، عمل نہیں ہے. ابھی ہم حبشہ میں تھے، حبشہ میں تو وہاں رات کو ہم گشت کر رہے تھے نا، تو گشت کرتے 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 ایک ساتھی تھا، اس نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ چائے پیو. تو ہم نے کہا کیا کریں؟ تو ہم نے کہا دوسرے ساتھی تھے میرے ساتھ، انہوں نے کہا جی بالکل پی لیتے ہیں. وہ شاید اس بات کی وجہ سے ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہمارا کام تو لوگوں کو متوجہ کرنا ہے. ہم بیٹھ گئے، اب وہ شراب پی رہا ہے. تو ہم نے کہا بھائی کیوں پی رہے ہو؟ اب وہ کہہ رہے ہو ہمیں ہنسی بھی بہت آئی نا، قدم اسلام میں شراب حرام ہے، اب وہ پی رہے ہیں. مجھے اتنی ہنسی آئی کہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ شراب حرام ہے اور پھر پی رہے ہو. آج مسلمان کا یہی حال ہے، سب کا پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر، ایک نماز نہ پڑھنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا گویا کہ اس کا مال اہل سب کچھ ہلاک ہو گیا، ایک نماز نہ پڑھ کے. یہ ہم عمل نہیں ہے. باقی معلومات تو سب کو ہیں. نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، حرام کھانا حرام کمانا گناہ ہے. یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کا ماننا آسان ہوگا، اور اللہ کا یہ آئے گا کیسے؟ اس لیے فرماتے ہیں جو بار بار جس بات کو بولے گا اس کا یقین دل میں آئے گا. حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ترجمانی صاحب سے فرمایا، مولانا ترجمانی صاحب سے، کہ بھئی آپ بیان میں اللہ کو بیان کرو، اللہ کو بیان کرو گے تو اللہ کا یقین دل میں آئے گا. آج ہم اللہ کو بیان ہی نہیں کرتے. سارا دن گزر جاتا ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کبھی توجہ ہی نہیں جاتی ہیں. وہ اللہ جو ہر وقت میرے ساتھ فرشتے لگائی ہوئی ہے، میری حفاظت کر رہا ہے، سانپوں سے بچھوں سے ہر طرف سے میری حفاظت کر رہے ہیں، اور ہر وقت میرے طرف متوجہ ہیں، اور مجھے روزی دے رہے ہیں، سب کچھ وہ مجھے دے رہے ہیں. مجھے کیسے اللہ نے پالا، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے جوانی دی، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے زبان دی، یہ سب کچھ اللہ نے دی ہے. اور پھر کہتے ہیں نا کہ گناہ کرتی ہوئی شرم بھی نہیں آتی ہے کہ جیسے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. دھیان ہوگا، خوف ہوگا، دل میں یقین ہوگا تو پھر توجہ فوراً اللہ کی طرف جائے گی. نافرمانی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھے نا، ایک لڑکی نے ان کو متوجہ کیا اور فوراً چونکہ صحابہ یہ سارے جو ہے صحابہ تھے، صحابہ کے بعد جتنی بھی تھے تابعین، یہ سب اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے. ہر قدم قدم پہ سوچتے تھے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا.
تو اس نے جب بدکاری کی طرف بلایا تو اس کی دل میں ایسے خوف آ گیا کہ ادھر بے ہوش ہو گیا. باپ نے اٹھایا، گھر لے آئے، باپ کو گزارش سنائی، اور پھر ایسی خوف طاری ہو گئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور باپ نے راتوں رات دفنایا. صبح کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، حضرت عمر آ گئے اور فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، اور میں قبر پہ لے کے جاؤں. قبر پر لے کے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، گناہ اس لیے چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کے سامنے کس منہ سے آؤں گا. یہ دل میں جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر کیا فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ایسے شخص کے لیے اللہ نے 2 جنتیں دینے کا وعدہ کیا ہے. تو اس قبر پہ جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آیت تلاوت فرمائی تو قبر سے آواز آئی، اللہ نے مجھے 2 جنتی دے دی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس کے دل میں اللہ تھا، گناہ پر قادر تھا، پھر بھی گناہ نہ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کیمرہ دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہیں. آج کیمرے کی آنکھ کا ڈر تو ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے. حرام کر رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو پھر نہیں کر رہا، لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت کیمرے متوجہ ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. حرام کھا رہا ہے، حرام کھما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، لیکن اوپر سے جو کیمرے لگی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ کے کیا فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور گناہ کو اس بات کی وجہ سے چھوڑ دیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کی طرف توجہ ہوگی، یقین دل میں ہوگا، اللہ کو بیان کرے گا، اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو میرے بھائی دوستو پھر ہر وقت اللہ کی یاد آئے گی. آج گناہ کرتے کرتے ڈر نہیں محسوس ہوتا، ساری رات گناہ میں گزر جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، پرواہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ڈر نہیں ہے. اس حالت میں موت آئے تو اللہ کو کس منہ سے جاؤں گا. ایک جوان موٹر سائیکل چلا رہے تھے اور موٹر سائیکل پہ وہ گانے لگائے ہوئے تھے، گانا ڈیگ لگائے ہوئے تھے، اور چلتے چلتے آگے ایکسیڈنٹ ہو گئی اور مر گیا. ڈیگ اور گانا چل رہا تھا، اس کی روح نکل گئی تھی. اگر یہ احساس آ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ گناہ کروں گا موت آ جائے تو پھر کیا منہ دکھاؤں گا. ڈر ہی نہیں ہے موت کا. حالانکہ صحابہ سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والے تھے. بشارتیں ملی پھر بھی ڈر رہی ہیں، خوشخبریاں ملی پھر بھی ڈر رہی ہیں، جنت میں مکانات کی خوشخبریاں ملی اللہ کے رسول کی زبان سے، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، میرے سر کو اپنے گود سے نیچے زمین پر رکھو. فرمایا ابا جان اس میں کیا دقت ہے؟ فرمایا نہیں زمین پر رکھو. اور اس لیے کہ آج عمر کا اللہ کے دربار میں پیشی ہے، اللہ پتہ نہیں عمر کس حالت میں اللہ سے ملے گا. آج ڈر ہی نہیں ہے کہ بھئی میں نے مرنا بھی ہے، میرے پاس مرنے کی تیاری ہے بھی کہ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصریہ یہ بڑی بہت بزرگ تھی، تہجد گزار اور ہر وقت اللہ کی طرف توجہ. رات ہو جاتی تھی تو خاوند سے کہتے تھے میری ضرورت ہے، اگر وہ کہتی نہیں ہے تو ساری رات مصلی پہ گزارتی تھی، ایسی باتیں گزار. خاوند فوت ہو گیا تو انہوں نے نکاح کا پیغام دیا کہ بھئی بہت بڑی بزرگ عورت ہے، نکاح میں آ جائے بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا میرے 4 شرطیں ہیں، اب 4 باتیں ہیں، 4 سوال کا جواب دے دو، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا اچھا بولو. سب سے پہلی بات، موت ایمان کی حالت میں آئے گی یا بغیر ایمان کی؟ یہ تو میں نے جواب نہیں دے سکتا. اچھا
قبر میں سوال و جواب ہوگا تو میں صحیح دے پاؤں گی یا نہیں؟ تو یہ بھی میں نہیں دے سکتا. اچھا یہ بتاؤ قیامت کے دن بعضوں کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, بعضوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. میرا عمل نامہ دائیں میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا؟ تو میں یہ بھی نہیں دے سکتا. اچھا چوتھے سوال کا جواب کہ پہلے صراط پر گزر ہوگی, نیچے جہنم ہے, یہ بتاؤ کہ میں اس پل کو پار کر سکوں گی یا نہیں؟ یہ جواب تو میں نہیں دے سکتا. کہتا اگر تم مجھے ان کے جواب نہیں دے سکتے پھر جاؤں, مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے, میں ان چار اعمال کے لیے تیاری کر رہا ہوں, مجھے اس کی تیاری کے لیے چھوڑ دوں. کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ دنیا سے ان چیزوں کی تیاری کر کے آؤ. خواہشات کی جگہ اللہ نے دنیا نہیں بنائی ہے کہ تم آج ساری دنیا خواہشات کے پیچھے لگی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے, ایک دفعہ صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے ایک ڈیران پہ, وہاں کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ہڈیاں تھیں اور پخانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ کھوپڑیاں پہچانتے ہو, یہ وہ کھوپڑیاں ہیں کہ ان میں بھی تمہاری طرح خواہشات تھے, یہ بھی ہر وقت سوچتے تھے کہ بھائی ہماری یہ خواہشات ہو جائے, میرے پاس گاڑی آ جائے, میرے پاس بنگلہ آ جائے, خوبصورت بیوی مل جائے, اولاد ہو, میرے نوکر چاکر ہو. یہ خواہشات ان کی بھی چل رہی تھے. لیکن آج یہ دیکھو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ زمانے کے بعد یہ مٹھی ہو جائیں گی. یہ ہڈیاں پہچان دو, یہ کیا ہے؟ یہ ہڈیاں وہ سواریاں ہیں کہ جس پر یہ لوگ بیٹھ کر فخر کرتے تھے, میری سواری, میری گاڑی دیکھو کتنی خوبصورت ہیں, میرے پاس فلاں گاڑی ہیں, میرے پاس اتنے پیسوں والی گاڑی ہیں. آج جو تکبر کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ ہڈیاں دیکھو یہ ان سواریوں کی ہیں. اور فرمایا یہ پخانہ, یہ انسان کا پخانہ ہے کہ جس کی خوشبو انسان سونگ کر اپنی طرف کھینچتا تھا, آج ان کی بدبو سے انسان بھاگتا ہے. آج ان چیزوں پہ ہماری ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں کیونکہ اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اللہ کی پہچان ہوگی پھر اللہ کی مان کے چلنا آسان ہوگا. دعوت تبلیغ والی محنت ہے ہی اسی لیے تاکہ ہر مسلمان کے اندر دین والی زندگی آئے. ہم نے آج ایک رواج بنائی ہو نا, 4 مہینے لگایا پرانا ساتھی ہو گیا, 7 ماہ لگایا مسافر والا ساتھی ہو گیا, یہ مقیم ہیں, یہ ہے یہ. نہیں, 4 مہینے تو زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں. ہماری زندگی بدلے. پہلے میں جس ماحول میں بیٹھا تھا وہ ماحول میں نے چھوڑ دی. پہلے میں نماز میں سستی کرتا تھا, نماز کی سستی ختم. پہلے میں تلاوت قرآن صرف رمضان میں اٹھاتا تھا, اب روزانہ اٹھاتا ہوں. پہلے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا, اب ذکر کر رہا ہوں. پہلے علماء کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہوتا تھا, اب علماء سے بیٹھ رہا ہوں. یہ تو زندگی کی بدلنے کے لیے ہے کہ ہمارے اندر دین کی زندگی آئے, دین کا ماحول آئے. دین کا ماحول ہوگا تو پھر سب کچھ آسان ہوگا. آج گھروں میں دین کا ماحول ہی نہیں ہے. دین کا ماحول بنے گا تو پھر بچوں کے اندر بھی دین کے جذبے ہوں گے, عورتوں کے اندر بھی دین کے جذبے ہوں گے, مردوں کے اندر بھی دین کے جذبے ہوں گے. آج نکلنا کیوں مشکل ہے, آج دین پر لگانا کیوں مشکل ہے. شادیوں میں لاکھوں کے جوڑے خریدے جاتے ہیں, اس پر فخر کی جا رہی ہیں. اللہ کے نام پہ آواز لگ جائے تو پھر 10 روپے, اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی دیکھ رہے ہیں. اور وہ بھی کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ. وجہ کیا ہے؟ دین کا ماحول نہیں ہے. صحابہ کا جب دین کا ماحول بنا تو پھر لاکھوں کروڑوں, آج کل کے حساب سے کروڑوں روپے لگانا بھی کوئی مشکل نہیں تھا. پھر گھر کا سارا سامان لا کر پیش کرنا بھی مشکل نہیں ہے. پھر یہ فکر نہیں ہے میرے اولاد کا کیا ہوگا, ارے گھر میں بچوں کو چھوڑو, ان کا کیا ہوگا. آج جس طرح ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یہ فلاں ساتھی تو 7 ماہ کے لیے گیا, ان کے گھر کا کیا حال ہوگا. آج سب یہ ہمیں یہ کہتے ہیں ان کے رزق کا کیا ہوگا. نہیں, اللہ کے راستے میں جائے گا تو سب سے عزت والے روزی اللہ دیں گے. حضرت تبوک میں صحابہ نکلے, قرض بھی بہت ہے صحابہ پہ,
اور سب سے زیادہ اس سال جو ہے فروٹ آیا تھا کھجور کے باغ، اور بالکل پکنے کے قریب. صحابہ گئے، باغات کی فکر نہیں کی، ورنہ منافقین نے کہا بھی ارے تم اس حال میں جا رہے ہو، یہ قرضوں کا کیا ہوگا، تمہاری اولاد کا کیا ہوگا، تمہاری بیویوں کا کیا ہوگا، تمہارے باغات کا کیا بنے گا. صحابہ نے کہا ہم نے رزق کو چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں. واپس آئے تو اللہ نے باغات بھی دیے، اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے قرضے بھی اتارے، سارا سب کوئی مسئلہ حل ہو گیا. پھر جذبہ ایسا ہوگا عورتوں کی طرح، پھر عورتیں بھی اللہ کے دین پر لگانے کی کوشش کرے گی. بچوں کے اندر بھی یہ جذبات ہوں گے، پھر جوانوں کے اندر بھی جذبات ہوں گے، بوڑھوں کے اندر بھی جذبات ہوں گے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ لنگڑے پن، اور بیوی بھی بیوی تھی. ہمیں تو بیوی کہہ رہی یار تو جا اس حال میں جا، تو بیمار ہے، وہاں تمہارا علاج کون کرے گا، تم تو فرض کے کام کر رہے ہو، وہاں پر کیا ہوگا. بیوی بجائے اللہ کے راستے میں بھیجنے کے الٹا ایسی باتیں سناتی ہیں کہ بھئی ہمیں، وہ کہتے ہیں نہ جائے، گھر میں ٹھہر جائیں. اور بیوی تانے کے طور پر کہہ رہی ہے، حالانکہ لنگڑا ہے اور بڑی عمر کے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ سن لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج. اگر ایسے حالت میں کوئی نہ جائے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیوی بھی کہہ رہی میں دیکھ رہی ہوں کہ تو چھپ رہے ہیں، تو اللہ کے راستے میں نہیں جا رہا ہے، تو پیچھے رہ گیا ہے. وہ کیوں تانا دے رہی تھی؟ تاکہ اللہ کے دین کے لیے یہ بھی استعمال ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں جا رہے ہو؟ میں جنت کا شوقین ہوں، دل میں شوق ہے جنت میں چلا جاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں لنگڑے پن سے چلتے رہے ہیں. شوق تھا نا، ماحول تھا، دین تھا. ایک ہی بیٹھا ہے اور بیٹے نے بھی دامن باندھا اور دامن کو کاٹ کے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. قربانی تھی نا، ماحول تھا، مشکل نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ماحول ان پر محنت ہوئی تھی. محنت جب ہو گئی تو سارا سب کچھ لگانا یہ کوئی بھی مشکل نہیں تھا. ہر چیز لگانا، جان لگانا، مال لگانا، اولاد کو قربان کرنا، یہ کوئی بھی مشکل نہیں تھا. آج ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، یقین نہیں ہے دل میں، دل میں اس بات کا یقین بھی نہیں ہے کہ بھئی میں جس چیز کو اللہ کے حوالے کر رہی ہوں اللہ سب سے زیادہ حفیظ ہے. آج گارڈ پر تو اعتماد ہے، گھر میں ایک سیکورٹی والا کھڑا ہو جائے اس پر اعتماد تو ہے، لیکن اللہ کی جو مدد ہے، جو اللہ کے راستے میں جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے مال کی، اس کے جان کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے گا. اس پر یقین نہیں ہے. آج ماحول ہی نہیں ہے دین کا. ماحول ہوگا پھر دین کا فضا ہوگا، پھر دین پر لگانا آسان ہوگا، دنیا پر لگانا مشکل ہوگا. آج دنیا پر لگانا سب سے زیادہ آسان. شادی میں کروڑوں لگاؤ، لاکھوں لگاؤ اور اس پر فخر کر رہے ہیں. آج میں نے 1 لاکھ کا جوڑا خریدا، ایک بندے سے سنا کہ 2 لاکھ کا جوڑا. دین پر کیوں مشکل کی؟ کیونکہ دین کے لیے آج جو نقل و حرکت تھی صحابہ کی طرح، صحابہ کا جو ماحول بنا ہوا میرے بھائی تو صدر ہو کہتے ہیں نا، جس کے دل میں طلب ہوگی اللہ اس سے دین بھی دے گا، دین کی سمجھ بھی دے گا، اور اللہ سے قبولیت، اللہ مجھے قبول کرے. کیونکہ یہ دین پر چلنا یہ قبیلیت پہ نہیں ہے، یہ قبولیت پہ ہے. اللہ جسے قبول کریں، اس طرح کہ مولانا صاحب علیہ فرماتے نا کہ میں نے اللہ سے اس کام کو قبول کرایا. اب خوش قسمت ہوئے ہیں کہ جس کی ساری زندگی اس محنت میں لگے. اور فرمایا کہ روزانہ یہ دعا مانگو کہ اللہ اس کام کے لیے مجھے قبول بھی کرے اور میرے لیے آسان بھی کرے. یہ دو دعا روزانہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ جس کو قبول کرے، جس کے لیے آسان ہو جائے، پھر وہ گھر میں نہیں ٹھہرتا، اس کو چین سکون نہیں آتا.
اس کے لیے کوئی کچھ مشکل نہیں ہے. وہ پہلی رات کی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز کان میں پڑی اور اپنی پہلی رات کی بیوی کو دلہن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ آسان تھا کیوں؟ آج ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ماحول نہیں بنا. اس سلسلے میں ہماری تشکیل تھی حبشہ. حبشہ ماشاءاللہ ایک تاریخی ملک ہے, کیونکہ صحابہ نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی. اور حبشہ وہاں کے نجاشی جو بادشاہ تھے انہوں نے صحابہ کو ٹھکانہ دیا, صحابہ کو اجازت دی. اور حالانکہ کافروں نے بہت کوشش کی کہ ان کو جگہ نہ دی جائے, لیکن انہوں نے کہا یہ جو کام کر رہے ہیں, یہ جس کی طرف بلا رہے ہیں, یہ تو حق ہے, میں کیوں اس کو روکوں. پھر اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی. نجاشی جب فوت ہو گئے کہ ان کا جنازہ پڑھاؤ. آج بھی ماشاءاللہ وہاں حبشہ کے اندر نجاشی ہے, ان کے ساتھ صحابہ کے قبریں ہیں, صحابیات کے قبریں ہیں. اور صحابہ یہ پہلے چونکہ صحابہ کی اولاد تھی, لیکن غیروں نے محنت کرتے 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 ابھی ان کی زبان بھی بدل دی. ان ہماری زبان ہے, عربی وہ جانتے ہی نہیں ہیں سوائے علماء کے, وہ جن کا وقت لگا وہ. اور ان کا سارا سب کچھ, حالانکہ پہلے 100% یہ مسلمان تھے, غیروں نے محنت کرتے کرتے ابھی ایک جماعت سے سنا نا کہ ہم پہلے گئے ہوتے تو اس وقت 25% وہاں مسلمان تھے, 25%. لیکن جب دعوت والی محنت شروع ہو گئی, نقل و حرکت شروع ہو گئی, اور وہاں ایک شخص تھا موسیٰ نام تھا, تو انہوں نے پہلی سب سے پہلی جماعت غالباً پاکستان سے کہا, یہ میں بھول گیا ہوں, لیکن جماعت گئی. اور اکثر یہ ہے کہ وہ پاکستان کا کہہ رہے تھے کہ وہاں آ گئی, وہاں مسجد بلال ہے, کہتے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بات سنتا نہیں تھا یہ کیا کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر یہ حالت تھا, تو باہر تو وہ حبشہ تھا جہاں پر اسلام بھی اس وقت تھوڑے تھے, مسلمان تھوڑے تھے. تو وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول ہوتا ہے, مسجد میں بار بار آتا ہے. اس کا نام موسیٰ. اس کو قریب کیا, اس کو دعوت دی, اس نے عزم کیا, اس نے وقت لگایا جماعتوں کے ساتھ اور محنت شروع کی. ہم تو جتنے بھی پرانے ساتھی ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں بس نکالو, جیسے کیسے بھی ہو نکالو, روزے کے لیے نکل جاؤ کوئی بات نہیں, 4 مہینے کے نکل جاؤ کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, تب نکلنا جب تم مسجد کے اعمال میں جوڑے گا اور اپنا مزدوری کر کے پیسے کماؤ پھر نکلو. اور اس کی اس محنت کی ایسی برکت کہ آج الحمدللہ وہاں 60% مسلمان ہو گئے. اور اس وقت یہ رہتے تقریباً 5-6 مدرسے تھے اور 50-60 مساجد تھے. یہ صرف دارالخلافہ کی میں بات کر رہا ہوں, باقی ملک کے اندر تو بہت ہیں. دارالخلافہ کی بات میں کر رہا ہوں. تو ابھی اس محنت جب شروع ہو گئی, دعوت تبلیغ والی محنت, ابھی 600 سے زیادہ مساجد بنی, 600 سے زیادہ, اور 150 مدرسے بنے. یہ دعوت والی یہ مبارک محنت ہے, اور ایسے محبت والے اور ایسے جن. میں کبھی ساتھیوں سے کہتا تھا کہ ہم پاکستان میں کہتے ہیں ہم جیسے مسلمان کوئی ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا جاؤ ادھر مسلمان دیکھو, کوئی بھی جماعت کے بغیر نماز پڑھنے والے نہیں. 100% مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے والے 100%. اور جمعے کے دن 9 بجے 10 بجے سے مسجد بڑے ہو جاتی. ہم تو گھڑی کو دیکھتے ہیں نا کہ خطبے کو 5 منٹ رہ گیا, اب گھر سے جاتے ہوئے مسجد پہنچوں گا تو 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. وہ یہ نہیں, وہ 9-10 بجے سے مسجد میں آ جاتے تھے, مسجد بھر جاتی. اور جمعرات کے دن مغرب سے عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہتے. اور ایسے رونے والے ہیں. اب ہم جب بھی دعا مانگتے تھے نا, ہمیں رونا نہیں آتا تھا, وہ ایسے رو جاتے تھے کہ ہمیں بھی ان کے رونے کی وجہ سے رونا آ جاتا تھا. ایسے رونے والے اور ایسے عاجز, محبت کرنے والے. اور صحابہ کے صفات, میں ان کو کبھی کبھی کہتا تھا کہ بھئی ہم نے صحابہ کے صفات سنے تھے, آج تمہارے اندر ہم وہ پا رہے ہیں. کیونکہ دین پر جو جذبہ تھا عورتوں کے اندر. ایک دکان پہ عورت تھی, مسلمان تھی, میں سودا لینے گیا, تو میں نے چونکہ ان کا زبان بڑا سخت ہے, ہمارے
لیکن میں نے کچھ نہ کچھ سیکھ گیا تھا. ان کا متکلم بات اور آداب گشت کی بات کیا نام ہے تعلیم بھی ایک دفعہ انہیں کی زبان میں کیا, اور اس طرح کیا نام ہے کچھ تھوڑی سی بیان بھی کر لیتا تھا ان کی زبان میں. تو ان کے پاس ان کی زبان میں جب میں بات کی وہ بڑی خوش ہو گئی, مجھے کہنے لگی میرے لیے دعا مانگو کہ میں بھی پاکستان چل کر اس دین کو سیکھوں. پھر میں سامنے سے آ کر میں نے کہا, میں نے آیا ہے ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ تو قدر ہی نہیں ہے, اور روتے تھے پاکستان کے لیے دعا مانگو کہ ہم پاکستان آ جائیں اور دین سیکھیں. اور اس کام کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں, اللہ دکھا رہا ہے. ایک جماعت چل رہی تھی اندرون سال کی پیڑ رکھی, وہ پھر چونکہ وہ 2-3 ممالک میں کام کرتے ہیں تو وہ پھر چلے گئے تھے جبوتی کے اندر, جبوتی سے واپس آ گئے. اس وقت ہم بھی چل رہے تھے تو انہوں نے کارگزاری سنائی, کہتے ہم ایک جگہ پہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کمرہ سا تھا, لیکن مرکز والوں نے ہم سے کہا بھی کہ وہ بڑا ڈینجر علاقہ ہے وہاں نہ جاؤ. ہم نے کہا نہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمارے جانے سے وہاں راہیں کھولی گئی. تو کہتے ہم گئے, ترجمان ساتھ تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہم جب گئے تو وہاں باہر ہم دیکھ رہے تھے باہر دیگیں بھی بن رہی ہیں, دیگیں بھی پک رہی ہیں. تو ہم اور بھی گھبراہٹ میں آ گئے کہ بھائی پتہ نہیں ہے ہمارے لیے سب کو جمع کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آئے عجیب ہوڑی والا تھا, تو وہ بیٹھ کر ترجمان سے بات ہی کی. ہم نے ترجمان سے کہا کیا کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت والوں سے کہنا کہ آپ لوگ گھبراؤ نہیں, آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ 50 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے لگایا ہے. اور چونکہ اندرونی سال کی جماعت ہوتی ہے نا, ان کے پاس موبائلوں کی پابندی ہوتی ہے, موبائل ساتھ نہیں رکھتے. تو کہتے ہیں ہم گرمی بندہ 6-7 مہینے 8 مہینے گھر سے دور ہو, اور نو شیطان تو خیرات دل میں ڈالتے ہیں, پتہ نہیں بیٹا کیسا ہوگا, اماں کیسی ہوگی, بیوی کیسی ہوگی. تو کہتے ہیں, اور یہ آپ سب نے فرمایا کہ جماعت ہونے سے یہ بھی کہنا کہ گھر والوں کی بھی فکر نہیں کہ وہ بھی سب خیریت سے ہیں. اللہ دکھا رہے ہیں کہ اس کام میں اللہ نے مددیں رکھی ہیں. ہم سے پہلے ہم تقریباً وہاں 7 فروری کو ہم پہنچ گئے تھے, تو 4 فروری کو پاکستان کے بول نگر کی مستورات کی جماعت چل رہی تھی نا, تو ایک عورت فوت ہو گئی اور وہاں دفن بھی ہو گئی ہیں. تو چونکہ یہ بڑے نرم دل والے لوگ ہیں, تو ان کی صرف جنازے سے 8 جماعتیں خروج کے لیے نکلی. تو میں نے کہا دیکھو یہ عورت چلتے چلتے اپنے لیے راستے کھول کر لی. تو ہمارے 2 مہینے دارالخلافہ میں ہم نے کام کیا نا, اور پھر 1 مہینے کے لیے ہم باہر گئے. تو وہاں گئے ہم, وہاں کچھ اختلافات تھے, حالات تھی. ہمیں مساجد میں کہتے نہیں, دوسرا رمضان چل رہا تھا, یہاں پاکستان میں پہلا رمضان تھا, ہمارا وہاں دوسرا تھا. تو وہاں ہم گئے تو ساتھی پریشان ہو گئے اور کہہ رہے باہر نکلو. یہاں تک کہ ہم وہ باہر مشورے بھی کر رہے تھے, تو ہم بھی ڈر گئے. ہم نے ساتھی جگہ بھی رات کو ڈیرا بھی کرنا چاہیے کیونکہ ان سے ڈر دل میں ہونا چاہیے. تو وہ بھی اگلی رات پھر وہ آ گئے, کہہ رہے بھائی تم نکلتے ہو یا کوئی اور ترتیب کریں. ہم نے کہا ہم نے پاکستانی ہیں اور پاکستانی ایک دفعہ وہاں کوئی بات ٹھان لینا تو پھر وہ نہیں, ہم نے آج دن گزارنا ہی ہے پھر ہم جائیں گے. تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ چل پھر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا ایسا ماحول تھا گویا کہ صحابہ کا وہ دور زندہ ہے. اور بہت سارے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہیں. امت کے حالات یہ ہے, یہ اچانک پھیلے کا دروازہ تھا, آواز آ گئی کہ دشمن دروازہ توڑ رہے ہیں. تو سب نے دوڑ لگائی اور وہاں کا اندر گیا. وہ بہت ہمت کی لیکن اندر نہیں آ سکے سوائے ایک شخص اندر آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن بار بار مسکراتے رہے. تو اچانک اٹھے تو میں نے علماء سے پوچھا بھائی, تو میں نے ایک تو صحابہ کا جو دور زندہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھا دیا کہ بھائی یہ قربانیوں کا دور ہے اور دشمن دروازہ نہ توڑ سکے, یعنی تم گھبراؤ نہیں, تم محنت کرو, مخالفین جتنے بھی ہو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. پھر 2 چیزوں میں وہ تھی
کہ بھئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں فرمائی، دوسرا یہ کہ وہ ایک شخص جو اندر آ گیا وہ کیا تھا؟ تو علماء نے فرمایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا یہ اچھے علامات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اچھے حالات آئیں گے، اور ایک شخص جو اندر آئے اس کے کیا خواب تعبیر ہوگی؟ تو ہم نے مرکز رابطہ کیا، تو مرکز نے کہا کہ مخالفین کا جو مضبوط شخص تھا الحمدللہ وہ اپنی مخالفت چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے. تو اس کام میں اللہ دکھا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے راستے میں کچھ اپنے جذبات نہیں لگا رہے ہیں. آج تک ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا. ابھی ہم گجراواں میں تھے نا، تو ایک شخص آ گئے، کہہ رہے میں نے تمہارا ناشتہ کرنا ہے. میں نے کہا ناشتے کا تفصیل ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا ایسے ضد کیوں کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میرا سسر فوت ہو گیا اور رات کو خواب میں آئے، کہنے لگے جا کر جب بات ہوں تو اکرام کرنا، ایسے نہ چلا جائیں. اس کام میں اللہ نے سارے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اللہ کی مددیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف دوڑ تو لگائیں، اللہ کو پہچانے تو صحیح. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر جان دین پر نہیں لگائیں گے تو دنیا پر لگے گا، مال دنیا پر دین پر نہیں لگائیں گے تو دنیا پر لگے گا، صلاحیت دین پر نہیں دنیا پر لگے گا. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں اللہ نے وقت دیا ہے، جان مال سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ کے دین پر لگائیں، اپنے جذبات سے کریں. اللہ کے خزانے محدود ہیں. مطلب صاحب بار بار فرماتے ہیں نا کہ ہم جیب کی طرف نہ دیکھیں، میرے جیب میں پیسے ہے کہ نہیں ہے. اللہ پیسوں کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ قرخے بیچنے والے کئی سفر کیے، کہتے میرے اللہ تو لوگ نہیں بیچتے ہیں، لیکن جس کے پاس پیسے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے اس امید پر کہ پیسے کیسے بچاؤں. اس لیے اللہ کے خزانے محدود، نظر ارادہ کرے دل سے اور نظر خزانوں پہ ہو، پھر دیکھے اللہ کیسے قبول کرے. تو بھائی ارادے دکھائے ماشاء اللہ. کون ساری تیار ہوگا کہ جن کا ابھی تک 4 مہینے لگائے اور نہ. بھائی ایک درخواست ہے، بہت پرزور